ایگا کے اندر 47 پلس آفسز جو ہیں اس وقت ہم نے اسی 4th فلور کے اوپر الحیات نے آن کیے ہیں. یہ سمجھنا کہ 4 5 پلازے پھر کمپنیوں کے لیے ایک آفس لے کے اس کو مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ 47 آفس کیوں لیے گئے ہیں؟ یہ ایسا کون سا کام ہے, ایسا کون سا نظام ہے جس کے لیے اتنے بڑے پیمانے پہ پاکستان میں کام ہو رہا ہے؟ تو بیسکلی جو نظام ہے, میں نظام سمجھانے کی کوشش کروں گا. الحیات جو ہے وہ 3 لوگوں کو اپنے ساتھ کام کرنے کی دعوت دے رہا ہے. کون کون سے 3 لوگ؟ نمبر 1, الحیات نے پلیٹ فارم بنایا کہ اگر آپ مینوفیکچرر ہیں, دنیا کی کسی بھی انڈسٹری کی کوئی پروڈکٹ بنا سکتے ہیں, تو آپ الحیات کے ساتھ ایز اے وینڈر آ سکتے ہیں. نمبر 2, دنیا میں جب بھی کوئی بزنس ہو تو بزنس کے لیے چیزوں کو بنانے کے لیے انویسٹمنٹس درکار ہوتی ہے. تو نمبر 2, الحیات نے اپنے ساتھ کن کو انوائٹ کیا ہے؟ انویسٹرز کو. اور نمبر 3, الحیات نے کیا کیا؟ بیچنے والوں کو, ریئلٹرز کو ایک موقع فراہم کیا. وی اے جس کو ورچوئل اسسٹنٹس کہتے ہیں, ان کو ایک موقع فراہم کیا کہ آپ لوگ ایز اے ریئلٹر, ایز اے سیلز پرسن, ایز اے انٹرپرینور ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ بنانے والے, انویسٹر اور بیچنے والے 3 لوگوں کو یہاں پہ ایک ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور دنیا کی انڈسٹری کوئی بھی ہو, جب کوئی چیز بن کے بکتی ہے تو اس کے اندر کیا موجود ہوتا ہے؟ مارجن موجود ہوتا ہے. اور وہ جو مارجن ہے وہ کیا کیا جاتا ہے؟ وہ ان 3 لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے. اب ہم بات کریں گے کہ الحیات نمبر 1 جو ہمارے ساتھ ایز اے انویسٹر آئے گا اسے کیا بینیفٹ دے رہی ہے. نمبر 2 جو ہمارے ساتھ ایز اے ریئلٹر آئے گا, پروڈکٹ بیچنے والا آئے گا, اسے کیا انسینٹیو دے رہی ہے. اور نمبر 3 الحیات کے ساتھ اگر کوئی ایز اے وینڈر آتا ہے, اپنی پروڈکٹ لے کے آتا ہے, تو الحیات اس کو کیا انسینٹیو دے رہی ہے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے بات کریں گے انویسٹر کی. انویسٹمنٹ کے حوالے سے الحیات کا جو سسٹم ہے وہ 2x پلان ہے. 2x کا مطلب ہوتا ہے, الحیات کہتا ہے آپ مجھے 10 روپے دے دیں, واپسی میں مجھ سے کیا کریں؟ 20 روپے لے لیں. لاکھ روپے دے دیں, واپس کیا کریں مجھ سے؟ 2 لاکھ روپے لے لیں. اسی طرح 1 کروڑ دے دیں, واپسی میں 2x کا پلان ہے کہ جو بھی اماؤنٹ ایز اے انویسٹر کوئی شخص الحیات کے ساتھ انویسٹ کرے گا, اسے اس کی اماؤنٹ کا کیا ملے گا؟ 2x ملے گا. اچھا, یہ جو پیسے الحیات لوگوں کو ڈبل کر کے دے رہی ہے, یہ کیسے دے رہی ہے یہ بات سمجھنی ہے. از اٹ پاسبل؟ کیا پاکستان کی مارکیٹ کے اندر, پاکستان کی بزنس انڈسٹری کے اندر اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ یہاں کسی سے پیسے لے کے اس سے کیا کر کے دیے جائیں؟ ڈبل کر کے دیے جائیں. جو میں واضح کرتا ہوں ہے یا نہیں, ہمیں یہی سمجھنا ہے نا. اچھا, اب سب سے جو مین چیز ہے اس میں ٹائم کتنا لگتا ہے. ٹائم ڈیپینڈ کرتا ہے. ویسے تو بکری کا بچہ بھی 6 مہینے گھر باندھو تو وہ بھی پیسے 3 گنا کر دیتا ہے. ایک نسلی طوطا لے کے پنجرے میں ڈال دو, وہ بھی پیسے 2-3 گنا کر دیتا ہے. یہ جو نہیں کہہ رہا ہے اس کے دماغ کی کھڑکیاں کھولنے کے لیے چھوٹی سی ایگزامپل دینی پڑی ہے. ذرا بات کو سمجھیے گا. الحیات جس نظام کو لے کے چل رہا ہے اس وقت, جو پچھلی ہماری 18 مہینے کی ایوریج ہے, اپروکسیمیٹلی ہمیں 15 سے 16 مہینے لگ رہے ہیں اپنے انویسٹر کو کیا کر کے دینے میں, اس کے دیے ہوئے پیسے ڈبل کر کے دینے میں. اگر آنے والے دنوں میں کاروبار اچھا رہا تو پاسبلٹی ہے یہ پیسے جو الحیات 15-16 مہینوں میں ڈبل کر کے اپنے انویسٹر کو ریٹرن کر رہا ہے, یہ ٹائم پیریڈ 12 مہینے پہ بھی آ سکتا ہے, 10 مہینے پہ بھی آ سکتا ہے, حتیٰ کہ 6 مہینے پہ بھی آ سکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہاں تینوں کام ہمارے پاس ہے. چیزیں بنانے والے بھی ہم ہیں, چیزیں بیچنے والے بھی ہم ہیں, انویسٹر بھی ہم ہیں. اب ڈیپینڈ بزنس پہ کرتا ہے کہ یہ کتنے ٹائم کے اندر ہم مارکیٹ سے کتنا بزنس کریں کہ پیسے جو ہیں وہ 2 گنا ہو جائیں. اور خدا نہ خواستہ اگر کووڈ یا اس طرح کی کوئی ناگہانی صورتحال ہوئی تو یہ 16 مہینے کی بجائے 17 مہینے, 18 مہینے, حتیٰ کہ 20 مہینے بھی لوگوں کو ان کا پیسہ 2 گنا کر کے واپس دینے میں لگ سکتا ہے. کیونکہ ہم ایک حلال کاروبار کر رہے ہیں. الحیات کے ساتھ باقاعدہ ہمارا شریعہ بورڈ ہے, 4 مفتیان دین ہمارے اس نظام کو ہیڈ کر رہے ہیں. یہ سود نہیں ہے. اگر سود ہوتا تو کیا ہوتا,
یہ فکس ہوتا, یہ سود نہیں ہے. اس میں ٹائم کم بھی لگ سکتا ہے, اس میں ٹائم زیادہ بھی لگ سکتا ہے, لیکن الحیات جو ہے چونکہ سالڈ گراؤنڈز کے اوپر انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اپنے انویسٹر کو اس کے کیپٹل کی گارنٹی دے دیتا ہے کہ تمہارا جو کیپٹل ہے اس کی جو گارنٹی چاہیے مجھ سے لے لو, تمہارا اصل زر کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا. اچھا, اسلام کا کون سا اصول ہے جس کے مطابق یہ کاروبار حلال ہے؟ اسے مزاربت کا قانون کہتے ہیں. مزاربت کے قانون میں ایک بندہ پیسہ لگاتا ہے, دوسرا کاروبار کرتا ہے, پروفٹ آتا ہے, تو بھی شیئر ہولڈر, خدا نہ خواستہ نقصان ہو تو بھی شیئر ہولڈر, تو جا کے مزاربت کا قانون لاگو ہوتا ہے. الحیات کہتا ہے میں جہاں انویسٹ کرتا ہوں میرے گراؤنڈ سالڈ ہے. الحیات اپنی 50% انویسٹمنٹ پراپرٹی میں کرتا ہے. آج اگر گیگا مال کے ساتھ ہم ایک پلاٹ بائی کر لیں اور اس کے اوپر 8 منزلہ پلازا بنا کے بیچنے کا پلان آؤٹ کر لیں تو ڈے 1 پہ پتہ چل جائے گا 10 کروڑ کا پلاٹ لیا ہے, اوپر 10 کروڑ کی کنسٹرکشن ہے, بنا کے بیچیں گے تو 1 ارب کا بکے گا, پیسے 5 گنا ہو جائیں گے. یہ پہلے دن پتہ چل جاتا ہے. ایک چیز جو واضح نہیں ہوتی وہ کیا ہوتی, ہوتا ٹائم. خدا نہ خواستہ کسی بھی وجہ سے ہمارے سسٹم میں اگر ٹائم کا لاس ہوتا ہے تو ٹائم کے نقصان میں ہمارا انویسٹر جو ہے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, پارٹنر ہوتا ہے. کیونکہ ٹائم لاس میں انویسٹر پارٹنر ہے, یہ وہ چیز ہے جو مزاربت کے قانون کے مطابق لاگو ہو جاتی ہے اور اس بزنس کو کیا بنا دیتی ہے, حلال بنا دیتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب سمجھنا یہ ہے کہ کیا مارکیٹ ہمیں اجازت دے رہی ہے جو ہم بات کر رہے ہیں, کیا مارکیٹ میں لاجک ہے, اتنا منافع مارکیٹ میں موجود ہے کاروبار کے اندر؟ ذرا بات کو سمجھیے گا. اللہ تعالیٰ نے آج مجھے موقع دیا ہے, اللہ نے چاہا تو آپ کو وہ سمجھا کے جاؤں گا جس کو سمجھنے سے اور کچھ ہوا نہ ہوا آپ کو سمجھ ضرور آ جائے گی. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ یس. بزنس کسے کہتے ہیں؟ ایک بندہ ہے, ایک پروڈکٹ ہے, ایک جگہ مل رہی ہے 9 روپے کی, اس کے علاقے میں بک رہی ہے 12 روپے کی, تو بزنس مین کیا کرتا ہے, بیچ کے گیپ کو کور کرتا ہے. یہاں سے 9 روپے کی چیز خریدتا رہتا ہے, یہاں 12 روپے کی چیز سیل آؤٹ کرتا رہتا ہے اور مارجن کور کرتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں پاکستان کے اندر جو بزنس مین ہے, بزنس مینس کے لیے پاکستان ہیون کا درجہ, جنت کا درجہ رکھتا ہے. جتنا گیپ مارکیٹ کے اندر پاکستان میں ڈھونڈنا آسان ہے, شاید دنیا کے کسی اور ملک میں بیچ کا گیپ تلاش کرنا مشکل ہے. یہاں ہو کیا رہا ہے, چیزیں بنانے والے اور چیزیں خریدنے والے, اس کے درمیان ایک بڑی چین ہوتی ہے جس کو مارکیٹنگ سسٹم کہتے ہیں, اور ساتھ میں ایڈورٹیزمنٹ کی بڑی کاسٹ ہوتی ہے. جو چیز 200 روپے کی فیکٹری سے بن کے نکلے وہ اینڈ یوزر کو موسٹلی 1000 روپے کی مل رہی ہوتی ہے. یہ بات نہیں ہے. آپ میڈیسن انڈسٹری کو جا کے دیکھ لیں, اگر کوئی یہاں میڈیسن کا بندہ بیٹھا ہو, فیکٹری سے جو میڈیسن 200 کی ملتی ہے وہ بکتی کم از کم 1000 روپے کی ہے. میں گارمنٹ انڈسٹری کا بندہ ہوں, HS برانڈ کا آنر بھی ہوں. یہ جو 2 پیس میں پہن کے کھڑا ہوں یہ HS کا برانڈ ہے. HS کے اندر ہمارے پاس کم از کم 3 گنا 4 گنا مارجن ہوتا ہے. جو شرٹ, ایک عام ٹی شرٹ جس کو کہتے ہیں پولو شرٹ, ہم 500-600 کی بناتے ہیں, ہم 2,500-3,000 کی مارکیٹ میں کیا کرتے ہیں, بیچتے ہیں. میرا اپنا لیدر شوز کا برانڈ ہے, جو شوز ہمارے 2 سے 2,500 میں تیار ہوتے ہیں, ہم 10 سے 12,000 میں مارکیٹ میں بیچتے ہیں. یہ ہر چیز کے اندر گیپ موجود ہے. اچھا, کچھ لوگ یہاں بیٹھ کے اندر دل میں ہنس رہے ہیں کہ یار میں تو سال میں ایک ہی مرتبہ سوٹ خریدتا ہوں, میں تو لیدر کے شوز خریدتا نہیں ہوں, میں تو تھکی کھا کے صحیح ہو جاتا ہوں, مجھے تو میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑ رہی. یہ گیپ صرف ان چیزوں میں نہیں ہے جس کی میں نے مثال دی ہے, یہ گیپ پاکستان کی ہر انڈسٹری میں موجود ہے. اور اگر اس گیپ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یقین کیجئے گا آپ کو سمجھ آ جائے گا پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. اور الحیات جس کی وجہ سے, جس کے لیے ہم نے ہمیشہ ایک نعرہ بلند کیا, تاحیات, یہ الحیات اور پاکستان کے لوگ ایموشنل ہو کے تاحیات کیوں کہتے ہیں, اس کے پیچھے کون سی سائنس چھپی ہوئی ہے, یہ بات آج آپ نے سمجھنی ہے.